بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اسے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاؤ جلال اور تن و تراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلے دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگاؤ۔ وزیر نے کہا کہ ملکہ صاحب، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یہاں آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کو اٹھ کر اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی چونک گئی۔ دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کی سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اسے اللہ اور رسول کے واسطے دیے قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی۔ آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے متقول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استعداد کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خادم ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استعداد کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ خادم نے جواب دیا کہ یہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے کہا، اتنے غم و فکر کے درمیان
مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور استوار تو کراؤ۔ لیکن بدکار وکیل ٹس سے مس نہیں ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی استوار کروا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل نے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ لیکن بدکار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اسے دہائی دی کہ اس معصوم کی سر کی قسم، میرا پیچھا چھوڑ اور نکل جا یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بچار کی، اسے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والا تو مجھے موقع دے، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی، اور آخر کار تھک ہار کر ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔ جب صبح ہو پڑی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بدکار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسرے منزل پر پڑاؤ ڈالا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑا کروائے تھے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے استوار کروا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتر سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بدذات بھی اس ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی آہستہ آہستہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتر سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عالم و فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکات جیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منتوں سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے، لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک و صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔
जैसे ही शहजादी बाहर निकली, कदम जिधर उठे भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर गए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। यह फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी और शोर दरिया उसे चक्र देकर कहीं न कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो कि भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने को लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके होश हवास जवाब दे गए कि कहाँ वह। तीनों बदजात व बदकार की उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंगों ढुड़ंगों फ़कीरों के हाथ चढ़ गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था कि यह मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे। वह जिसका कहे यह औरत उसी की है। वह शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक जरीक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि यह किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। उसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, उसकी खूब निगहदाश्त करो। उसकी बरकत से तुम सब सरफरूर होगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। उनको छूटे जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा, मलिका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान व परेशान हो गया। यह क्या बात हो गई? वह इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह ने अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम शेर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफ़रत है। उसके जुल्म व सितम की वजह से उसकी बेटी डाइन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फ़कीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक़ है। उसने अपने फ़कीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है। क्या वह उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देंगे या नहीं। फ़कीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको यह गोश गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो इसे सुनवाने के लिए लेकर आए। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वह इसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फ़कीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी निकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हाल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फ़कीरों को बहुत सा इनाम व इकराम दिया। फ़कीर इनाम इकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वह पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। हर रात अगर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती, बादशाह से दाद व इनाम व इकराम पाकर वापस अपने फ़कीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फ़कीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वह आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर बादशाह, वज़ीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा
آج تو قصہ منظرہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی۔ پردے کے دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کروں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنے بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اس بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا، دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رہتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے بعد اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی اسے بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پریشانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دیکھ کر بانچیں کھل اٹھے۔ شہزادی نے کہا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی اور انہماک سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھنا، داستان آخری تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف سراسمجھی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی بانچیں خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کے بھاگ نکلی۔ وزیر منمنایا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ جا بدجات کہیں کہ، اسی وقت میں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک انجام کو پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔
पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। बादशाह ने वकील पर आँख निकाला, बस कर बज्जात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरे मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूल कर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ दिया, जहां उसे 6 फ़कीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फ़कीर भाइयों की खिलखिली बंद हो गई। हो न हो यह हमारी बहन का किस्सा है। वह भी चुप साध कर बैठ गए। फ़कीर उस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह के आँखों से झलझल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि यह उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक़ है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके उसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वह एक फरियाद मार उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शौहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को देखकर बेतरह खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल, ऐसी सज़ा चाहिए, 4 छड़ी चाबक या 4 बटोर या 12वीं ज़बान में 2 सख्त सज़ाओं के नाम है। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 4 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से 4 तरफ में बांधकर उन्हें 4 मुख्तलिफ सिमत में दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। उसी तरह उन बज्जातों को उनके किए की सज़ा मिल गई और शहजादी के बाप अपनी बेटी को। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।